کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہتر کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعا پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں اب ناممکن لگ رہی ہے واقعی ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتر کرنا جانتا ہے، وہ سب حالات جانتا ہے، وہ حال مستقبل ہر چیز جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر دل کو یہ یقین دلاؤ، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ جلد ہی تمہارے لیے مدد بھیجے گا، اور تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو نا، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا نا۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو، بس یقین رکھو، تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں پر اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں، لیکن وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اسی لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین تو اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر ہی کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھو، اللہ سے مانگو،
اور یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتے ہوئے، معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا تو تم بے اختیار سجدوں میں گر جاؤ گے۔ تہجد کی دعائیں ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تمہیں ہر تکلیف سے شفا دلا سکتی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کی نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بے حد پسند ہے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت تہجد اللہ اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا محض ایک بہانہ ہے۔ وہ سب ظاہری اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے۔ بے چینی کو روح اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے تمہاری آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ جو کہانی ایک بار وقت تہجد اس کو سنا دی جاتی ہے اس کا نامکمل رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر کے تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے نا، تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ تو پھر اپنے دل سے وسوسوں کو نکال دو۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے معجزات کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔